نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ میرے تمام سننے والے عزیز و اقارب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا پھر ایسا ہے کہ ان کو کوئی قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس کوئی ٹیوشن لگائیں یا مسجد میں قاری صاحب کے پاس جائیں قرآن پڑھنا سیکھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، احادیث سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اسپیشل مسجد میں جائیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں تو وہ ان کو سکھائیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن صحیح طرح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میں نے ایک ایسی ویڈیو سیریز شروع کی ہے جس میں بالکل زیرو سے لے کر قاعدہ، سب سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھایا جائے گا، جو کہ میں نے ایک کورس ریکارڈ کر رکھا ہے جس میں میں یہ بچے کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس لفظ کو کتنا لمبا کرنا ہے، کس لفظ کو کتنا چھوٹا کرنا ہے، کس کو کتنا باریک کرنا ہے۔ اور اسی ویڈیو سیریز میں آپ کو مختلف علماء کرام کے بیانات بھی سنائے جائیں گے، اور اسی ویڈیو سیریز میں آپ کو احادیث تفسیر کے ساتھ بتائی جائیں گی، اور اسی ویڈیو سیریز میں آپ کو قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھائی جائے گی۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو، کسی کو کوئی سوال ہو، کسی کا کوئی کوسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، اور اسی طرح میرا آپ کو سکرین پر نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو ابھی ہم ویڈیو سیریز شروع کر رہے ہیں، آپ کو کل سے ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، ایک نورانی قاعدہ اپنے پاس رکھنا ہے جو کہ ہم بالکل زیرو پہلے لیسن سے ہم شروع کریں گے۔ جو لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہے کیونکہ وہ اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ دوستو، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ شد مد تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ میری اس ویڈیو سیریز کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کریں گے، اس کو جس طرح بتاؤں گا اس طرح آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہت تھوڑے سے وقت میں ایک اچھی طرح، بہت اچھے طریقے سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جن لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا وہ یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہیں، کیونکہ قرآن کریم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ نہیں کہ الف لام اور میم یہ الگ الگ لفظ ہیں، یہ تینوں ایک نہیں ہے۔ الف کی 10 نیکیاں الگ، لام کی الگ اور میم کی الگ ملیں گی، لیکن قرآن کریم کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو قرآن پڑھنا جانتا ہوگا۔